بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید محمد یاسین ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم نیوز ڈیجیٹل خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے براہ راست۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے سابق جنرل سیکرٹری اور سابق ڈسٹرکٹ صدر سردار ناصر خان صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، کل ہم نے دیکھا کہ راولپنڈی میں ابھی سے ہی جلسے کی تیاریاں جو کہ لاہور میں ہونے جا رہا ہے 21 اپریل کو، اس کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور لاہور میں بھی ابھی سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، ووٹر سپورٹر جو ہیں اس وقت جو وہاں پر یادگار پاکستان ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر خوب ہلا گلا جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج سردار ناصر خان صاحب جو ہیں ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سردار صاحب، کراچی کا جلسہ بڑا ایک کامیاب جلسہ رہا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا کسی بھی سیاسی پارٹی کا، اور جو لاہور ہے، لاہور کے بارے میں تو خان صاحب کہتے ہیں کہ لاہور نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، اور آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے؟ یہاں پنڈی پہ بھی ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں وہ ایس ایم ڈی لگاتے ہیں، بڑی بڑی سکرینیں لگاتے ہیں، آپ کے تمام کارکنان بڑے ایکٹیویٹ ہیں اور آپ ان کے ساتھ ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ریلی نکل رہی ہو پی ٹی آئی کی یا F9 پارک میں کوئی ایونٹ ہو، تو اس جلسے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہے۔ دیکھیں، جلسے کی طرف تو میں بعد میں آتا ہوں، تھوڑا سا ڈیزگنیشن اپنا میں کلیئر کر دوں، کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر جوش اور ولولہ بھی ہے اور یوتھ بھی ہے۔ میں ایکس پریزیڈنٹ راولپنڈی کینٹ رہا ہوں اور سر ڈسٹرکٹ کے اندر جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں مختلف عہدوں کے اوپر، لیکن پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ نہیں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیں اس حوالے سے میں کلیئرنس تھوڑی سی بنتی تھی۔ یہ جو جلسے کی سر آپ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ہاشمی صاحب اس میں ابھی تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے پشاور کا جلسہ دیکھا ہے، جیسے آپ نے کراچی کا جلسہ پشاور کے جلسے کے بعد ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے ہسٹری کے یہ بہت بڑے ایونٹ ہو رہے ہیں، بہت بڑے جلسے ہو رہے ہیں۔ پشاور کا جلسہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل جیم پیک تھا، ایون اس حد تک کہ موٹر وے کے اوپر جو ہے وہ گاڑیوں کی قطاریں لگی رہی ہیں، لائنیں لگی رہی ہیں، لوگ راستے میں تھے، لوگ نہیں پہنچ سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پشاور والے جلسے میں کہ ایک تو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ انہوں نے دوسری دفعہ کے پی کے سے پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ کامیاب کیا ہے، اس حوالے سے بھی۔ اور پٹھان جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے اندر ایک ان کی کوالٹی ہے کہ وہ رمضان شریف جب آتا ہے نا سر، تو وہ تمام اپنے دنیا کے کام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کم از کم جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، رمضان کے بعد جو بھی کام ہم نے کرنے ہیں رمضان کے بعد کریں گے، یعنی کہ وہ دینی لحاظ سے روزے کبھی بھی مس اپنے نہیں کرتے۔ تو کئی میرے دوست ایسے ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا جی کہ ہم افطاری بھی راستے میں کی ہے کیونکہ خان صاحب کی کال تھی، جلسہ تھا، اور کئی ایسے میرے دوست ہیں جو جلسے کے بعد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ رش پڑ گیا اور گاڑیوں کی لائنیں لگ گئی ہیں، انہوں نے سحری بھی راستے میں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ اتنا لوگوں کے اندر جوش اور ولولہ کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی خاطر نکلنا ہے اور اس قوم کی خاطر نکلنا ہے، کیونکہ خان صاحب کا یہ کلیئرلی میسج ہے کہ ہم کب تک غلاموں کی زندگی گزاریں گے۔ یہ جو نیریٹو لیا ہے خان صاحب نے، یہ جو کال کی ہے اور یہ جو سٹانس ہے ہمارا، اور بنتا ہی یہی ہے۔ دیکھیں 1947 میں پاکستان آزاد کیوں ہوا ہے؟ پاکستان آزاد ہوا ہے لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس بیس کے اوپر جیسے خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم کس ڈائریکشن میں چلتے ہیں اور کس ڈائریکشن میں چلیں، لیکن خان صاحب کی آپ سپیچ سن لیں، انہوں نے کئی جگہ پہ یہ کہا ہے کہ جب مجھے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا تو اس کے بعد میرے اندر ایک خود اعتمادی آئی ہے، میرے اندر ایک دلیری آئی ہے، اور جب مسلمان اس عقیدے کے اوپر قائم ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ابھی ایونٹ کے حوالے سے میں، جیسے آپ نے کہا ہے جی کہ کیونکہ کوشچن آپ کا یہ ہے کہ جلسے کے حوالے سے، کراچی کے اندر سر آپ دیکھ لیں کہ فیملیز، چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ وہ گھروں سے نکلے ہیں، انہیں ایک ہی کال تھی کہ ہمیں اس شخص نے بلایا ہے، اس شخص کی کال پہ ہم باہر نکل رہے ہیں کہ جو ہمیں غلامی سے آزاد کروانا چاہتا ہے۔
جو زنجیریں ہم نے پہن رکھی ہیں آج تک کسی لیڈر نے آ کے یہ ہمیں نہیں کہا کہ ہم ایک خوددار قوم ہے، ہم ایک آزاد قوم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب چاہے وہ ایونٹ سر پشاور کا ہو، جلسہ ہو، کراچی کا ہو، یا آئندہ آنے والا 1-2 دن کے بعد لاہور کا ایونٹ آپ دیکھیں گے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سر ہم نے اپنے ہی جلسوں کا ریکارڈ ہاشمی صاحب توڑنا ہے. تو یہ باقی 11 پارٹیاں جو ہیں یا 13 پارٹیاں ہیں، یہ مل کے میں کہتا ہوں جی کہ اس سے پہلے بھی یہ ایونٹ یہ کر چکے ہیں، اور ہماری طرف سے اوپن ان کو چیلنج ہے، کیونکہ ان کے پاس سر کوئی چیز ان کا منشور ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. ان کے لیڈر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیگر ہیں وہ کوئی چیز نہیں کر سکتے، تو یہ مانگنے والے سر لوگ ہیں. ان کے اندر، مسلمان کے اندر کبھی بھی مایوسی نہیں ہوتی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو، جس طریقے سے وہ لے کے پوری نیشن کو چلے ہیں، اور جو 3.5 سال کے اندر عمران خان صاحب نے جو کام کیا ملک کے لیے اور جو قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، میں کہتا ہوں کہ آنے والی ہسٹری کے اندر یہ چیزیں محفوظ ہوں گی. اور انشاءاللہ آنے والا وقت بھی عمران خان صاحب کا ہے، وہ ٹائم زیادہ سر ہاشمی صاحب دور نہیں ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ بتائیے گا جو خان صاحب کا نیریٹو تھا وہ تو بہت بلاسٹ کر کے جو ہے وہ ابھرا ہے، اور ساتھ ساتھ جو سب کو ایکسپوز کر کے گئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ زبان عام پر ہے کہ تمام لوگوں کو ہر چیز کو ایکسپوز کر دیا گیا ہے. میرے خیال میں لاسٹ ٹائم آپ نے ہاشمی صاحب سپیچ خان صاحب کی کراچی والی سنی ہے، اور اس سپیچ کے اندر دیکھیں ہم اداروں کے اگینسٹ ہم نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ نہ ہمارے منشور کا حصہ ہے، نہ عمران خان صاحب کی ہمیں یہ ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے. ہم نہ پاک فوج بھی ہے، ہماری فوج ہے، پیاری فوج ہے، ہم انشاءاللہ فوج کے شانہ بشانہ ہر وقت کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اور فوج ہے تو پاکستان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ابھی خطے کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہم اپنے اداروں کے اگینسٹ نہ ہم نے کوئی ایسی چیز سوچی ہے، اور نہ انشاءاللہ ہم جائیں گے، ٹھیک ہے. اور اس سپیچ کے اندر خان صاحب نے تھوڑا سا دیکھیں گلے شکوے کس کے ساتھ ہوتے ہیں ہاشمی صاحب؟ گلے شکوے اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جس طریقے سے کورٹ نے 12 بجے آ کے دوبارہ کورٹس کھل گئیں، ٹھیک ہے، اور جس طریقے پہ یہ ساری سچویشن چلی ہے، یہ جتنے بھی معاملات تھے، ٹھیک ہے، اور بار بار عمران خان صاحب ایک ہی بات کہہ رہے تھے، ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر تمام لوگوں کی طرف سے، کہ جناب جو وہ خط آیا جس میں دھمکی دی گئی ہے، میں کوئی پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں تھا، میں پاکستان کا پرائم منسٹر تھا، اور پاکستان کا پرائم منسٹر کا مطلب یہ ہے کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں اپنے ملک کی. جب ایک شخص اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو دھمکی امیز لیٹر آتا ہے. وہ لیٹر آپ جو ہے نا اپنی سیکورٹی کونسل جو ہے، جس کے اندر آپ کے تمام اداروں کے چیف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا، اور خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کیا آپ ان چیزوں کے اوپر بھی سو موٹو ایکشن لیتے؟ آپ وہ دیکھتے کہ جو ہم چیز کہہ رہے ہیں، جو دھمکیاں ہمیں باہر سے مل رہی ہیں، جو بیرون ملک سے سازش کی جا رہی ہے کہ اس گورنمنٹ کو اور عمران خان صاحب ہمیں نہیں چاہیے، اور عمران خان صاحب کو ہم نے ہٹانا ہے یا اس گورنمنٹ کو ختم کرنا ہے، سر وہ سیکنڈ سٹیپ تھا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ تو چیک کرنا بنتا تھا. لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں سر کہ انہوں نے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے اپنا رول پلے کیا، وہ سمجھتے تھے کہ جی یہی طریقہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد خان صاحب نے لاسٹ ٹائم تک یہ بتایا ہے کہ میں نے استعفیٰ نہیں دینا، اور عمران خان صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا. میں نہیں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بے شمار چہرے یا بے شمار ادارے ایکسپوز ہوئے ہیں. میں صرف ان کو، جیسے خان صاحب نے میسج کنوے کیا، میں بھی میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں، ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین توڑا ہے، اسپیکر نے آئین توڑا ہے، عمران خان صاحب آئین توڑیں گے. توڑا نہیں ہے انہوں نے، تو کہیں وہ توڑ نہ دیں، تو کہیں اپنے گربان میں بھی جھانکیں، کہیں اس جوش اور ولولے میں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے، تو کہیں آپ نے تو آئین نہیں توڑ دیا. ٹھیک ہے، تو یہ سوچنے کی سر باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم اداروں کو کرٹیسائز نہیں کرتے، لیکن خدا را ہوش کے ناخن لیں، وہ اپنے آپ کو دیکھیں. وہ نمائندگی کر رہے ہیں سپریم، میں خود ایڈوکیٹ ہوں، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں، وہ ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں، وہ سپریم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے
یہ کس طریقے سے سارا معاملہ ہینڈل کیا ہے. تو میرے خیال میں کھلے لفظوں میں بھی خان صاحب نے کراچی کے اندر بھی یہی میسج کنوے کیا ہے اور تمام اداروں کو یہی میسج دیا ہے کہ آپ جس چیز کو ہم فوکس کر رہے ہیں یا وہ جو لیٹر ہے جو دھمکیاں ہمیں دی گئی ہیں, اگر اس طریقے سے ہم چھوڑ دیں گے, دیکھیں یہ ان کا کام بنتا ہے. ہمارے جو جتنے بھی سیکورٹی کونسل کے اندر ادارے بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے چیف بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا یہ کام بنتا ہے. اگر ہم اس چیز کو ایسے چھوڑ دیں گے تو آئندہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور پرائم منسٹر ہو. جب ملک کی خود مختاری اور سالمیت کا مسئلہ ہو سر, تو پھر وہاں پہ یہ سیاست اور پولیٹکس بعد میں آتی ہے. پہلے اپنے ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہوتا ہے, اس کے اوپر ہمیں میرے خیال میں ان اداروں کو جواب دینا چاہیے تھا, جو میں سمجھتا ہوں ابھی تک پینڈنگ ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب, جنرل الیکشن دیکھ رہے ہیں؟ جی مجھے الیکشن جیسے کراچی کے جلسے میں آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ہے نا وہ اتحادی ہیں شیخ رشید صاحب, ٹھیک ہے, اور انہوں نے مئی کی ڈیٹ بھی دے دی ہے کہ اس سے زیادہ وہ اس سے آگے جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے. تو یہ سیدھی سی بات ہے, جہاں پہ کھچڑی پکی ہو سر 11 جماعتیں مل کے جو ایک دوسرے کو کل ننگا کر رہی تھیں, ٹھیک ہے, اب یہ وہ قوم نہیں ہے. خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ آپ وہ کہاں 70 کی دہائی میں آپ جائیں گے واپس کہ قوم چپ کر کے بیٹھ جائے گی, کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. یہ سوشل میڈیا کا سر دور ہے, ٹھیک ہے, آپ یہاں پہ بیٹھیں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ یقین مانیں جو 7-8 سال کے بچے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں, آپ ان سے جا کے اگر کوشچن کریں کہ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو یہ کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ 11 پارٹیاں مل کے یہ سارے چور ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کو چھپاتے رہے ہیں, آج چھپا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کل ایک دوسرے کو انہوں نے ننگا کیا ہے. سر میں گھسیٹوں گا, میں اس کو یہ کروں گا وہ کروں گا, میں تو وہ الفاظ ہی نہیں دہرا سکتا کیونکہ ہماری ٹریننگ خان صاحب نے ایسی نہیں کی, لیکن ان کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کیسے چلائیں گے, پاسبل ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ متضاد نظریات ہیں ان کے سر, ان کی ہر پارٹی کے اپنا جو ہے وہ موقف ہے, اس کے اپنے مفادات ہیں. تو ابھی میں یہ سمجھتا ہوں یہ کابینہ جو انہوں نے ابھی اناؤنس کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کتنی ان کے ساتھ جو اتحادی تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. انہوں نے اس کے اندر حصہ لینا گوارا نہیں کیا. اور آنے والے ٹائم میں نہیں سمجھتا ہوں سر, یہ مئی والی بھی ڈیٹ بہت لمبی ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب زیادہ گورنمنٹ چلے گی, تو یہ انہیں وائنڈ اپ کرنی پڑے گی. اب جو سیٹیں ہم نے خالی کی ہیں, اب یہ تو نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن آدھے پاکستان میں الیکشن کروائے, آدھا پاکستان ایسے ممکن سر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ہوش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور بیٹھ کے یہ اناؤنس کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے الیکشن میں ہم آتے ہیں. یہ شور شرابہ ان کا تھا کہ ووٹ کو عزت ہو, ووٹ کو عزت, ہم ووٹ کو عزت دیتے ہیں نا. آپ آئیں گراؤنڈ کے اندر, آپ ووٹ کو عزت دیں, لوگوں سے آپ ووٹ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ابھی آپ بھاگ رہے ہیں جس اسمبلی کو آپ یہ کہہ رہے تھے کل کلاں کہ یہ اسمبلی جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ اسمبلی دھاندلی کی بنیاد ہے, دھاندلی زد ہے یا دھاندلی سے آئی ہے. آج اسی اسمبلی کے اندر کس منہ کے ساتھ آپ 11 کے 11 پارٹیاں جو ہیں مل کے وہاں پہ آپ بیٹھی ہیں, وہی اسمبلی ہے یہ جس کو آپ نے لان تان کی ہے. تو شرم آنی چاہیے اپنے گربانوں کے اندر جا کے, ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں تو وہ ٹھیک ہے تو ہم بولیں تو وہ غلط ہے. ایسے نہیں, کل آپ کا وویلا تھا, ان پارٹیوں کا وویلا تھا, ان کے لیڈران کا وویلا تھا کہ آپ الیکشن میں آئیں. ابھی خان صاحب الیکشن میں آ گئے ہیں, موسٹ ویلکم, آئیں الیکشن, پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس کتنے ووٹس ہیں یا آپ کا نظریہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. میرے خیال میں سر ابھی ان کے پاس انہیں ایک ہی ڈر اور خوف ہے ہاشمی صاحب, یہ الیکشن میں اس وجہ سے جان چھڑا رہے ہیں. پتہ ہے ہماری جو بادشاہی ہے نا, جو ہم نے بیڑا گھر کس ملک کا کیا ہے پچھلے 35 سالوں سے, پچھلے 40 سالوں سے, اس ملک کے اوپر جو ہم نے باریاں لگائی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے, یہ تیری باری اور یہ میری باری ہے, ان کی باریاں سر ختم ہو گئی. ان کو یہ پتہ ہے ہمارے پاس کوئی فیوچر کے اندر چانس نہیں ہے اور یہ ہمارا آخری چانس ہے. آخری چانس انہوں نے شیروانیاں بھی بنائی ہیں, میرے خیال میں ان کو مزے 1-2 مہینے لینے دیں. ٹھیک ہے, آخر میں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ لاہور والا جلسہ جو ہے وہ 21 اپریل کو ہونے جا رہا ہے. کراچی میں جو جلسہ تھا وہ بھی بہت بہترین جلسہ ہوا. پنڈی میں آپ بہت رونق لگا دیتے ہیں بڑی بڑی سکرین لگا کر, اور پی ٹی آئی کے کارکن ووٹر سپورٹر بڑی کثیر تعداد میں جمع ہوتے ہیں. تو اس دفعہ کیا کرنے جا رہے ہیں 21 اپریل کو پنڈی میں؟ دیکھیں جی, ابھی ویسے آفیشلی کال پارٹی کی طرف سے ہمیں نہیں آئی کہ خان صاحب کی طرف سے کال نہیں ہے یا پارٹی کی طرف سے نہیں ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے نکلنا ہے جیسے ہم پہلے نکلے تھے جس دن کراچی کا جلسہ تھا. لیکن
اس کے باوجود جہاں پہ پرجوش ہے عوام، یوتھ جو ہے وہ بڑی پرجوش ہے، اس دفعہ بھی ہم ایسے ہی کریں گے. مختلف جو مین ہمارے شہروں کے اندر جو مین چوک ہیں، کوشش ہم کریں گے وہاں پہ سکرین لگا کے، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کی لائیو ہم سپیچ جو لاہور سے جلسے میں وہ کریں گے، وہ لائیو ہم وہاں پہ سنیں اور ایک گیدرنگ اور ایک میسج، پازیٹیو میسج کنوے کریں. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. ٹھیک ہے، اس دفعہ بھی ہاشمی صاحب ہماری کوشش ہے کہ ہم پورے شہر کے اندر مختلف ہم نے اپنے اسپاٹ بنا لی ہیں، تو اس جگہوں پہ جا کے ہم خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں پارٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو موبلائز کریں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے خان صاحب کی سپیچ سنیں. ٹھیک ناظرین، سردار ناصر خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. جلسوں کے حوالے سے وہی جوش، وہی ولولہ، وہی جذبے، اور یہ سرگرم رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ اپنے قائد عمران خان کی سپیچ جو ہے وہ براہ راست انشاءاللہ تعالی بڑی سکرینوں پر جتنے بھی چوک چرائے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے، اس میں انشاءاللہ تعالی بڑی بڑی اسمبلی نصب کی جائیں گی، اور تمام جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز ہیں وہ آئیں گے. فیملیز آتی ہیں وہاں پر، کارکنان آتے ہیں، ووٹر سپورٹر آتے ہیں جو خان کو وہاں پہ سپورٹ کریں گے. ناظرین، یہ کچھ تازہ ترین تھا خطہ پٹھوار راولپنڈی سے جو آپ ایم نیوز ڈیجیٹل پر دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.